اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استخارے کے متعلق غلط فہمیاں۔ استخارے کا مسنون طریقہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بیان کر دیا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج استخارے کے متعلق جو غلط فہمیاں عوام الناس کے اندر پائی جاتی ہے اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 جو غلطی یہ ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ کسی دوسرے سے نکلوانا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دوسروں سے استخارہ کرایا کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، دوسروں سے استخارہ کرا لینا گناہ تو نہیں، لیکن اس دعا کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ خود کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ جاہلیت کے زمانے میں تیروں کے ذریعے فال نکلوائی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں اس کو حرام قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خاتمے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو استخارے کی نماز اور دعا سکھائی اور واضح کیا کہ استخارہ خیر مانگنا ہے، نہ کہ خبر طلب کرنا۔ مگر افسوس کہ جاہلوں نے استخارہ نکلوانا عام کر دیا ہے، جو فال نکالنے کی طرح ہے، اور تسبیح کے دانوں پر استخارہ کیے جا رہے ہیں، اور انتہا یہ ہو گئی ہے کہ ٹی وی اور ریڈیو پر استخارے نکلوائے جا رہے ہیں۔ ہائے افسوس! حالانکہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے میں خیر اور بھلائی طلب کرنا ہے، نہ کہ خیر معلوم کرنا۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ خیر اور بھلائی طلب کرنا اور خیر معلوم کرنا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ پھر جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے کہ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے، دوسروں سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت صحابہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا کوئی نہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استخارہ کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے جا کر کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے۔ سنت یہی ہے کہ صاحب معاملہ خود استخارہ کرے، اسی میں برکت ہے۔ سنت کیا ہے کہ صاحب معاملہ یعنی جس کو جو عذر پیش آ رہا ہے وہ خود استخارہ کرے، اسی میں ہی برکت ہے۔ لوگ اگر یہ سمجھے کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے استخارے کا کیا اعتبار، کسی بزرگ اور عالم سے استخارہ کرواتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی، لیکن حدیث میں استخارے کے لیے نیک ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ حدیث میں استخارے کے لیے نیک ہونے کی شرط نہیں ہے۔ دعا کے الفاظ میں سارے صیغے متکلم کے ہیں۔ متکلم کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی اپنے لیے اللہ پاک سے استخارے میں دعا طلب کر رہا ہو، یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ البتہ دوسرے سے استخارہ کروانا ناجائز تو نہیں ہے، مگر بہتر اور مسنون بھی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری غلطی جو عوام الناس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا۔ یہ بات واضح رہے کہ استخارہ دن میں کیا جائے یا رات میں، اس کی کوئی قید نہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ عشاء کے بعد یا سوتے وقت کرنا ضروری ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ایک تیسری غلطی جو عوام الناس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ استخارہ صرف اہم کاموں میں کرنا، یعنی کوئی بہت بڑا ہی کام ہو اس میں استخارہ کرنا۔ تو واضح رہے یہ بات کہ استخارہ صرف اہم اور بڑے کاموں میں نہیں ہے، بلکہ اپنے ہر کام میں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ حدیث میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہر کام میں استخارے یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اور چوتھی غلطی، استخارے کے بعد خواب کو ضروری سمجھنا۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ استخارے کے بعد خواب نظر آنا ضروری ہے جس میں ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو۔ یہ سمجھنا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا یا کوئی کشف یا الہام ہوگا، یہ ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارے کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہوں۔
اور پانچویں غلطی، یہ تو بہت بڑی ایک غلط فہمی ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے کہ استخارے سے چور کا یا گزشتہ اور آئندہ کی کسی واقعات کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ استخارے کی یہ غرض بتلاتے ہیں کہ اس سے گزشتہ زمانے میں پیش آنے والا کوئی واقعہ یا آئندہ ہونے والا واقعہ معلوم ہو جاتا ہے۔ استخارہ شریعت میں اس غرض سے منقول نہیں، بلکہ وہ تو محض کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کا تردد اور شک ہو اسے دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ واقعات معلوم کرنے کے لیے، بلکہ ایسے استخارے کے ثمرے اور نتیجے پر یقین کرنا بھی ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے۔ غرض مسلمانوں کو ان کوتاہیوں اور غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخر میں استخارے کا مختصر مسنون طریقہ ذکر کر دیتا ہوں کہ استخارے کا مذکورہ طریقہ جو ذکر کیا گیا ہے پچھلی ویڈیو میں، وہ تو اس وقت ہے کہ آدمی کے پاس فرصت ہو، اور اگر اتنا وقت نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کر دعا کرے تو ایسے موقع کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان میں سے کوئی دعا پڑھ لے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ کنز العمال کی روایت ہے۔ اللہم اغفر لی واغفر لی، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہم اہدنی وسددنی، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما دیجئے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے۔ اور تیسری دعا اللہم الہمنی رشدی، یہ ترمذی شریف کی دعا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ صحیح راستہ میرے دل میں القاء فرما دیجئے۔ تو آج ہمارا موضوع یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور اچھے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔